السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ سال 2021 کی بات کریں تو ریمیٹنسز کے جو ایک فیگرز تھیں انہوں نے پورے سال کو اپنے گرپ میں رکھا تھا۔ اگر دیکھیں تو جون 2020 سے ہی اس کے اندر تیزی کے اثرات آنا شروع ہو گئے تھے، یعنی اگر ہم اوورال بیسس پہ دیکھیں تو آلموسٹ 13 منتھس ہو گئے ہیں جب یہ ریمیٹنسز کا حجم آلموسٹ آن ایوریج بیسس کے اوپر 2 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کر رہا ہے پر منتھ پہ۔ تو یہ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہیں پر اب یہ تقریباً اگر ہم اس سال کا موازنہ کرتے ہیں سال 2021 کا، تو اس سال جو ریمیٹنسز کا حجم ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 27% سے اضافے کے بعد دیکھا جائے تو آلموسٹ تقریباً 29 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کا رہا ہے۔ یعنی ریمیٹنسز کے جو حجم اگر ہم پورا اوور آل دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر گزشتہ سال کے مقابلے میں سیم پیریڈ یعنی 12 مہینے کے اندر دیکھیں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال تقریباً 29 بلین یو ایس ڈالر کی ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں وہ سعودی عرب سے ہوئی ہیں جو تقریباً 7.6 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یو اے ای سے 6 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کی ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں۔ پھر یو کے سے تقریباً 4 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کی ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں۔ یو ایس اے سے تقریباً 2.7 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کی ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ایک میجر کنٹریبیوشن ہے وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یو کے، یو ایس اے سے پاکستان کو ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو پاکستانی بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، بالخصوص ان ممالکوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے کافی حد تک کہ پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرنے میں ایک بہت ہی زیادہ کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو جون کے ماہ کے اندر دیکھیں تو اس میں تقریباً 2.6 بلین یو ایس ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوئی ہیں، جو کہ گزشتہ منتھ کے مقابلے میں موازنہ کریں تو 8% سے اضافے کے ساتھ دیکھی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ منتھ کے اندر تقریباً 2.4 بلین یو ایس ڈالر کی ریمیٹنسز موصول ہوئی تھیں۔ وہیں پر سیم اگر پیریڈ کو دیکھتے ہیں گزشتہ سال جون کے اندر بھی تقریباً 2.4 بلین یو ایس ڈالر کی ریمیٹنسز موصول ہوئی تھیں۔ تو مجموعی طور پہ جون کے منتھ کے اندر بھی پاکستان نے جو ہے انڈیویجول بیسس پہ بھی 2.6 بلین یو ایس ڈالر کی جو ریمیٹنسز لی ہے وہ منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھیں تو تقریباً 8% سے اضافہ ہوا ہے اس میں۔ تو آلموسٹ جو پورے سال کو گرپ رکھا ہے جس نے پاکستان کے انڈیکیٹر کو پازیٹیو رکھا ہے، اس میں ان ریمیٹنسز کا بہت ہی بڑا ایک کردار ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو اس پینڈیمک صورتحال کے اندر بھی اپنے ایک رول پلے کرنے میں جو ہے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام تر سچویشن کے باوجود جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ بھی جو نیگیٹو میں تھا وہ جو ہے پازیٹیو میں سرپلس میں کنورژن پہ ہوا۔ دوسرا جو ہماری امپورٹس رکی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی معیشت کے اوپر جو کرنٹ اکاؤنٹ کے ہمارے فگرز ہیں اس کے اندر ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر مثبت رجحان دیکھا گیا۔ گرچہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اپنے ایک رول پلے کر رہی ہیں، مگر جیسے جیسے معیشتیں اوپن ہو رہی ہیں، کاروباری سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم گزشتہ ایک ہفتے سے پروگرام کنٹینیوسلی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کا روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 159.6 کو بھی کراس کر چکا ہے۔ تو یہ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے ہم بتاتے چلیں کہ اس کے اندر جو کنٹینیوس بیسس کے اوپر ہماری امپورٹس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ان تمام تر صورتحال کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ پاکستان جیسے اب اپنا کو اسٹریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پاکستان کے امپورٹس کے اوپر بھی بڑا فوکس بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ پریشر متوقع ہے۔ یہ جو ایک پورا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے اندر پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ ڈیولپنگ فیز سے گزر رہی ہے، گرچہ پینڈیمک صورتحال کے اندر تو کافی حد تک کہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹس کے نمبر جو ہے مثبت ہی رہے تھے، مگر اب ان کے اندر نیگیٹو ٹرینڈ یعنی ڈیفیسٹس بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی جو تمام طرح سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ جو امپورٹس کا اوپن ہونا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ بھی سبسٹینشل لیول کے اوپر نہیں بڑھ رہی۔ اگر اس ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان جو گیپ کم ہونا شروع ہوگا تو پھر یہ جو چیزیں ہمارا روپیہ وہ اپنی قدر کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن پاکستان کی ڈیولپ ہو رہی ہے، گرچہ یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی دکھا رہی ہے مگر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس بھی اس کے اندر ہے کہ ہمارا روپیہ اگر ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھوئے گا تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے میں کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ
ریجنل پیس کے اوپر بھی کام کیا جائے، یعنی خطے کے اندر چاہے رشیا ہو، افغانستان ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، متحدہ عرب امارات ہو یا گلف کی کوئی بھی کنٹریز ہوں، پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ایک باہمی تعلقات قائم کیے جائیں۔ بالخصوص افغانستان کے لیے بھی پاکستان کا موقف یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایسی اتحادی حکومت بنائی جائے اور وہاں پہ امن کے پروسیس کے لیے پاکستان اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اسی کے حوالے سے جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے ہوائی بیسز کو جو ہے امریکہ کو دینے سے انکار بھی کیا ہے ابھی، اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے، اور وہاں پہ جو ہے ان تمام تر جو سچویشنز ہیں جو گزشتہ ہم 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ، حالانکہ امریکنز نے وہاں پہ اسٹیپ ان بھی کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ تو پاکستان یہی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن کا پروسیس ہے وہ بتدریج ایک پراپر طریقے سے چلے، نہ کہ صرف جنگی صورتحال کو کیٹر کرتے ہوئے چلے، بلکہ جو اس وقت اتحادی گورنمنٹ ہے ان کو آگے لایا جائے، جو بھی ایشوز ہیں وہاں پہ ان کو ایڈریس کیا جائے، اس میں پاکستان اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں کہ چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، بہتری اور مزید بہتر ہو رہے ہیں، جس کے اندر سی پیک کے حوالے سے کافی حد تک کے ریومرز آ رہی تھیں کہ سی پیک اتھارٹیز جو ہیں وہ شاید کچھ ناراض لگتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی وجہ پاکستان سے، اور پھر کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انٹرنل ایشوز کے بارے میں ریومرز بھی آ رہی تھیں۔ مگر وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گوادر کا دورہ بھی کیا ہے، وہاں کے جو بلوچ لوگ ہیں یا بلوچی قبائل ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنس منتخب کیا ہے اور کسی کو جو ہے وہ اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر جا رہا تھا کہ سی پیک کے اوپر جو ہے وہ تحفظات ہو رہے ہیں، چائنا کو ہو رہے ہیں، یہ تمام تر چیزوں کو عمران خان صاحب نے وہاں جا کے جو ہے وہ ڈینائی کروایا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ مزید جو بہتری کی طرف جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ چائنا بھرپور پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے معاشی سرگرمیوں کے لیے بھی اور عالمی جو پریشرز ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے، مگر پاکستان کو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو پراپر طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ 100% ڈیپینڈنٹ ہو کے چائنا ہو گیا چاہے رشیا ہو گیا، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر کے انہی کو پھر تمام تر چیزیں ان کو دے دی جائیں۔ مگر بہرحال جس طریقے سے چائنا سپورٹ کر رہا ہے تو پاکستان بھی اپنے ایک رول پلے کر رہے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور سی پیک اتھارٹی کے تحت جو کام کیے جا رہے ہیں اس کو بھی پراپر طریقے سے ایڈریس کرتے ہوئے پاکستان آگے بڑھے۔ وہیں پر ہم نے گزشتہ روز دیکھا تھا کہ ازبکستان کے ساتھ جو ہے 15 جولائی کو جو ٹرانزٹ کا جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ازبکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی حد تک کہ پاکستان کو ریجنل پاس اوور، یا ہم یہ کہیں کہ جو کنٹری پاس اوور کے لیے جو ہے پاکستان کو بڑا بینیفٹ مل سکتا ہے، یعنی دوسری مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے۔ جیسے فار انسٹنٹ ہم بات کریں کہ اگر اس ازبکستان کے ساتھ پاکستان کا جو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس سے پاکستان کے لوگ اگر جب بھی ٹرانزٹ کریں گے وہاں سے، یا کوئی بھی گڈس ہوگا یا کوئی سامان جا رہا ہوگا تو اس کو روکا نہیں جائے گا اور اس کو کراس اوور کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ خطے کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ٹریک کے اوپر پراپر طریقے سے لایا جائے۔ وہیں پر جو سعودی گورنمنٹ ہے اس نے جو پاکستانیوں کو جنہوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے ان کو بھی الاؤ کر دیا ہے آنے کے لیے۔ تو یہ ایک پہلے تو سعودی عرب کی طرف سے ریسٹرکشنز تھی کہ چائنیز ویکسین کو جو ہے جنہوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ٹریول کرنے کے لیے، مگر اب انہوں نے یہ پابندی کو ہٹا دیا ہے، اور پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو ایک جو سعودی عرب جا رہے تھے، جو وہاں کام کرتے تھے، تو ان کو وہاں پہ جانے میں اور آسانی ہوگی۔ تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب سے ہی سب سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان کو آئی ہیں، تو یہ پاکستانیوں کو پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ بیرون ملک پاکستانیوں نے اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، جس کے لیے ہم وینس ٹیلی ویژن کی جانب سے تمام اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو جتنے بھی ہمارے لوکل جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں انہوں نے بھی جو ٹیکس کی کلیکشن کے اندر گورنمنٹ کے لیے ایک رول پلے کیا ہے، یعنی جو ٹیکس ٹارگیٹس رکھے گئے تھے اس سے اوپر کا ٹیکس کلیکشن کروایا ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو یہ ٹارگیٹ میٹ کیا ہے، اس کے اندر لوکل جو سٹیزن ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی اپنے ایک بہت رول امپورٹنٹ پلے کیا ہے۔ تو وینس ٹیلی ویژن ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان سے جو اسی طریقے سے جو اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ریکویسٹ بھی کرتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، مثبت ڈیولپمنٹ بھی ہیں، منفی ڈیولپمنٹ بھی ہیں۔ ابھی ہم ان کو بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک لیولز کے اوپر جا کے نہیں دیکھیں گے، گرچہ
کہ اچھی چیز یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل فیس کے اندر کام ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اسی پیس کے اوپر کام ہو، جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو، اور مزید جو ہے پاکستان کو بہتری کے لیے آگے لے کے جانے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، تو اس کو جو ہے پراپر طریقے سے ایڈریس کر کے مینٹین اور جو ہے ختم کیا جائے، اور پراپر طریقے سے ان کی جو ہے دیکھ بھال کی جائے ان پروگرامز کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ٹینیور پورا ہو، اگر جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے یہ الٹوں کا شکار ہو جائیں گے. جیسے ہم نے دیکھا گزشتہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے درمیان دوران جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تھے وہ بھی کہاں پہ ان کا کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوا، کچھ ویسے ہی پڑے ہوئے. تو یہ جو عوام کے پیسوں سے جو قومی خزانہ بھرا جاتا ہے، تو اس کے یہ عوام کی جو گورنمنٹ کے اوپر لائبلٹی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو واپس کرے. اگر اسی طریقے سے پروجیکٹ مس لیڈ ہوں گے تو پھر تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ عوام کا پیسہ ہی ضائع ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے اور اس کے پراپر طریقے سے کام کرنا چاہیے جس طریقے سے کام ہو رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو ہے پری ایمپٹیو میجر لے کے پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے گی. تو یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک نیوزز. انٹرنیشنل نیوزز اور کموڈیٹیز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.